بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ 387 نمبر حدیث پر جو عنوان قائم کرتے ہیں وہ ہے باب الصلاۃ فی الخفاف، موزوں میں نماز پڑھنا یہ کیسا ہے اور موزے پر مسح کرنا اور اس کے جو احکامات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ حدیث سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حمام بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رأیت جریر ابن عبداللہ، میں نے سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، بالا ثم توضأ، انہوں نے پیشاب کیا، پھر اس کے بعد طہارت حاصل کرنے کے بعد پھر وضو کیا، ومسح علی خفیہ، اور اپنے موزوں پر مسح کیا، ثم قام فصلی، پھر وہ کھڑے ہوئے انہوں نے نماز پڑھی، فسئل، تو ان سے سوال کیا گیا، فقال، تو انہوں نے فرمایا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ھذا، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا تھا۔ قال ابراہیم، اس حدیث کے جو راوی ہیں ابراہیم، وہ فرماتے ہیں کہ فکان یعجبہم، یہ حدیث ان کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ لأن جریرا کان من آخر من اسلم، یہ صحابہ کرام میں سب سے آخر میں جو صحابہ کرام اسلام لائے ہیں تو یہ ان میں سے ایک ہیں۔ یہ حدیث انہیں اچھی اس وجہ سے بھی لگتی تھی کہ اس حدیث میں اصل میں نا سورہ مائدہ جو نازل ہوئی ہے، سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اپنے اعضاء ہیں ان کو دھونے کا حکم دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو یہ جو حکم ہے یہ اب یہاں پر پاؤں دھونے کا حکم ہے۔ تو سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت کے اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اسلام لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ذکر کیا ہے۔ تو اب کسی نے اگر کوئی اعتراض کرنا تھا یا کوئی یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ بھئی اب تو قرآن کریم میں دھونے کا حکم ہے، یہ جو حدیثیں ہیں یہ تو پہلے کی ہیں، یہ رخصت والی حدیثیں جو ہیں پہلے کی ہیں، اب تو دھونے کا حکم آ گیا۔ تو انہیں اس وجہ سے یہ حدیث بڑی اچھی لگتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں اسلام لائے ہیں، وہی عمل کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جواز باقی ہے، ابھی تک جرابوں پر اور موزوں پر مسح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہی اسی طریقے سے حدیث جو ہے وہ 388 نمبر حدیث ہے، جو کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی حدیث جو ہے وہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، وضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، فمسح علی خفیہ وصلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھائی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قصہ ہے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اور یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کا سفر کر رہے تھے، اور یہ غزوہ تبوک جو ہے وہ 9 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ بن عامر الثقفی، ابو محمد ان کی کنیت ہے، یہ حدیبیہ میں جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوئے، اور خندق کے زمانے میں اس کے آس پاس جو ہے وہ یہ اسلام لائے، اور ان کی جو ہے وہ ٹوٹل جو حدیثوں کی تعداد ہے وہ 136 حدیثیں جو ہے انہوں نے روایت کی ہیں۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم جو اس حدیث کے راوی ہیں، یعنی سے جو پچھلی حدیث ہے، انہوں نے یہ جو وجہ ذکر کی کہ ان کو یعنی جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام بہت بعد میں لانے کی وجہ سے یہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے۔ تو یہ جو سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا یہ پہلے کی رخصت تھی ابتدائی طور پر، جب لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ کوئی جوتے نہیں ہوتے تھے تو جرابیں پہن کے وہ چلتے تھے، تو اس طرح کی کوئی معاملات نہیں ہیں، یہ ابھی تک رخصت باقی ہے۔ اس میں جو احادیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 حدیثیں میں اور آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہما سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہ مسح علی الخفین، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موضوع پر مسح کیا. اور بے شک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا یہ جو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ صحیح ہے؟ تو فرمانے لگے نعم، اذا حدثک شیئا سعد، جب آپ کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حدیث بیان کریں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فلا تسأل عنہ غیرہ، پھر اس کے بعد کسی اور سے سوال نہ کیا کریں. سعد جو ہیں وہ بڑے متقن اور پختہ صحابی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی عمل ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ کو شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہے وہ صحیح بخاری میں 202 نمبر روایت ہے. اور سیدنا جعفر بن عمر بن امیہ الزمری یہ اپنے والد سے عمر بن امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین، کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ جرابوں پر مسح کر رہے تھے. یہ صحیح بخاری میں 204 نمبر روایت ہے. اور سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی آپ نے جو ہے وہ سماعت کی. اور اسی طریقے سے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رستے میں ہم جا رہے تھے، فانتہا الی سباطۃ قوم فبال قائما، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا ایک کچرے کا ڈھیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وہاں پہ پیشاب کیا، یعنی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے نیچے والی جگہ پہ کیا تاکہ چھینٹے وغیرہ نہ پڑیں. فتنحیت، تو میں دور چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو مجھے کہنے لگے ادنو، ادھر آ جاؤ. فتنحت، میں قریب آیا، حتی قمت عند عقبیہ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے. فتوضأ فمسح علی خفیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنے موضوع پر مسح کیا. یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں 224 نمبر اور صحیح مسلم میں 273 نمبر پر موجود ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں ساتھ ذکر کرتا چلوں کہ جرابیں اور موزے جو ہے نا، جرابیں بھی اسی کے حکم میں، اور اس کی بھی بہت سی حدیثیں جو ہے وہ موجود ہیں. مزید تفصیل کے لیے کتاب ہے تحقیق المسح علی الجوربین والنعلین، یہ جو ہے محمد جمال الدین القاسمی کی کتاب ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کی اس پر تحقیق بھی موجود ہے، اس سے تفصیل کے لیے دیکھا جا سکتا ہے. اب ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو مقیم ہوتا ہے نا، عام طور پر جو سفر میں نہیں ہے اس کو مقیم کہا جاتا ہے، تو وہ 1 دن اور 1 رات اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے. اور جو مسافر ہوتا ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے. اور اس کا وقت کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کے وقت میں رات کو اٹھا ہوں، میں نے جو ہے وہ وضو کیا، وضو کر کے میں نے طہارت حاصل کر لی، وضو کر لیا، وضو کر کے میں نے موزے پہن لیے، اب میں اس پر مسح کر سکتا ہوں. جب اگر میں نے اس کو بغیر وضو کے پہنا ہے تو پھر مجھے اتار کے پاؤں دھونے پڑیں گے. اگر میں وضو کر کے پہنوں گا تو پھر میں اس پر مسح کر سکتا ہوں. اب میں اس پر 1 دن اور 1 رات مسح کر سکتا ہوں. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ میں اپنا جو ہے وہ کام کاج میں مصروف رہا، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور اب مجھے وضو کرنا ہے، تو میں نے وضو کیا تو اب میں اس پر مسح کرتا ہوں، تو میرا پہلا مسح اسٹارٹ ہو گیا. اب میں اس پہلے مسح سے لے کے کل اس وقت تک مسح کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر ابھی میں نے ظہر کی نماز میں اگر مسح کر لیا ہے تو کل ظہر کی نماز بھی میں مسح کے ساتھ پڑھوں گا، اس میں مسح کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عصر کی نماز میں اپنے موزے اور جرابیں اتاروں گا اور پھر پاؤں دھوؤں گا اگر میں کرنا چاہوں تو. یہ رخصت ہے اسلام کی طرف سے اور یہ بڑی بہترین رخصت ہے، اس کو استعمال کیا کریں. ہمارے کئی لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں مشقتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ یحب ان تؤتی رخصہ، بے شک اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کوئی رخصت دیتا ہے نا اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس رخصت کو قبول کرتا ہے. بھائی جب مجھے سفر میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی 2 فرض پڑھ لو 4 کا ثواب ملے گا، تو میں کیوں پوچھ رہا ہوتا ہوں جی میں اگر پوری نماز پڑھ لوں تو کیا کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے؟ بھائی جب مجھے 2 پڑھ کے 4 کا ثواب مل رہا ہے تو میں کیوں اپنے آپ کو تھکا رہا ہوں، کیوں میں جو ہے وہ اپنے آپ پر مشقت ڈال رہا ہوں؟ تو جب جرابوں پر مسح کر کے میری نماز صحیح ہو رہی ہے، جرابوں پر مسح کر کے میرا جو ہے وہ سردیوں میں یا کوئی بیماری میں یا بندہ جو ہے وہ لمبے سفر پہ ہوتا ہے بار بار جو ہے، یا کئیوں کے جوتے اس طرح کے ہوتے ہیں اتارنا، کئی لوگ ہم ان جو ہے نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھپاتے ہیں نا کئی لوگ، وہ اس کی وجہ سے پتہ کیا ہوتا ہے، ہم اس طرح کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ مجھے ملا، اس نے کہا جی بوٹ اتارنے پڑیں گے، وضو کرنے پڑیں گے، میں جوتے کہاں رکھوں گا، کس طریقے سے پڑھوں گا، کیسے جو ہے میں اس پر جو ہے وہ کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی رخصتیں جہاں اسلام نے دی ہیں وہ دیں تاکہ یہ لوگ نماز سے دور نہ ہوں، تاکہ یہ لوگ نماز پڑھیں اور بہانہ بازی جتنی ہے وہ ختم ہو جائے گی ساری، کہ بھائی اس پر مسح کرو، اپنی جرابوں پر موضوع پر مسح کرو، چلو نماز پڑھو. یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ فرامین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.